مین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ کل جن خواتین و حضرات نے ہمارا الہادی پروگرام دیکھا وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہم صحابہ کرام علیہم الرضوان کے دو گروہوں کے بارے میں کلام کر رہے تھے، یعنی قرآن پاک کی آیات کی روشنی میں۔ ایک مہاجر صحابہ کا گروہ ہے اور ایک انصار صحابہ کا گروہ ہے۔ سورہ حشر کی آیت نمبر 8 سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہاجر صحابہ کی پہلے فضیلت اور منقبت کا ذکر کیا، اور میں نے بڑی تفصیل سے آپ کو بتایا کہ ان کی قربانیوں کو، مہاجر صحابہ کی قربانیوں کو بہت ہی دقت نظری سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہم بعض اوقات بس سنتے ہیں جس صحابہ کرام نے ہجرت فرمائی، بعض ذو ہجرتین تھے، دو ہجرتوں والے تھے کہ پہلے حبشہ گئے، حبشہ سے مدینے آ گئے، بعض صرف ایک ہجرت کرنے والے تھے کہ وہ سیدھے مکے سے مدینے آ گئے۔ ہم بڑے آرام سے سنتے ہیں اور سطحی قسم کا سننے کے بعد کوئی غور و تفکر نہیں کرتے، لیکن میں نے تھوڑا سا کوشش کی، کل ایک نقشہ آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ جب تک کہ یاد رکھیں کہ اپنے اوپر کسی کیفیت کو خود طاری نہیں کریں گے، آپ کبھی بھی تاریخ سے صحیح طریقے سے کما حق ہو استفادہ بھی نہیں کر سکتے، نہ اس کو صحیح محسوس کر سکتے ہیں۔ آپ کو اس کیفیت میں ڈوب جانا ہے، اس ماحول میں اپنے آپ کو لے جانا ہے، چاہے وہ یقیناً تصوراتی اعتبار سے ہی ہوگا۔ تو جیسے میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، اگر آپ اپنے تمام جو آپ کا اثاثہ ہے اس کو ذہن میں لائیں، جیسے بہنیں ہیں، آپ کا زیور ہے، آپ کے کپڑے ہیں، آپ کا گھر بار ہے، اور بہت ساری چیزیں گھر کے اندر جن سے آپ کا تعلق ہے، وہ تمام چیزیں اگر کوئی کہے کہ یہ مکان اور یہ تمام چیزیں آپ فوراً یہیں چھوڑیں اور اب آپ کو نکلنا ہے، جی کہاں جانا ہے؟ ایک دوسرے شہر میں۔ وہاں پہ کون ہمیں سنبھالے گا؟ کوئی پرسان حال نہیں ہے، کچھ نہیں بتایا جا سکتا۔ وہاں پر جائیں بس، یہ سب اور جو آپ کے یہاں چھوڑ کر جائیں گے وہ سب آپ سے چھن جائے گا۔ بتائیے کہ کیا قلبی کیفیت ہوگی، کیا طبیعت ہوگی؟ ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے بہت سے ایسے ہوں جو بولیں کہ بھئی ہم تو نہیں جا رہے، مرنا ہے نا یہیں مر جائیں گے۔ یعنی اتنی مال کی محبت ہمارے اوپر غالب ہوتی ہے، بسا اوقات ہم کہتے ہیں کہ بس یہ مال نہ چھوٹے، اس کی جدائی کا غم ہم برداشت نہیں کر سکتے، موت کو قبول کر لیں گے۔ تو صحابہ کرام علیہم الرضوان کی قربانی کو سمجھنے کے لیے اس طریقے سے ایک اپنی ذات پر ایک کیفیت کو طاری کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اگر نہیں طاری کریں گے تو پھر یہ یاد رکھیں کہ صحیح طریقے سے ہمیں ان کی قربانیوں کا احساس نہیں ہوگا۔ ذرا سوچنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان نفوس قدسیوں کو زبردست قوت برداشت عطا فرمائی تھی اور ان کو بڑی فضیلت اور کمال سے نوازا تھا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس قوت برداشت اور فضیلت اور کمال کی وجہ سے انہیں احساس تکلیف ہی ختم ہو گیا تھا۔ ان کے بھی دل جلے ہیں، انہوں نے بھی رنج محسوس کیا ہے، انہوں نے ٹینشن محسوس کیا ہے، انہوں نے بڑی ہی روحانی اذیت اور تکلیف محسوس کی ہے، اور پھر لیکن اللہ کے لیے، جیسے کل ہم نے آیات آپ کی خدمت میں عرض کی کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ یہ مال غنیمت وغیرہ ان فقراء مہاجرین کے لیے ہے جنہیں ان کے گھروں سے، ان کے مالوں سے نکال دیا گیا ہے۔ اور یہ نکلے کس طریقے سے ہیں؟ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اس کے فضل کو تلاش کرتے ہوئے، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہوئے اپنے گھروں سے باہر آ گئے ہیں۔ اولئک هم الصادقون، اور یہ ہی سچے لوگ ہیں۔ تو جب آپ غور کریں کہ جب انہوں نے قربانی دی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی قربانی کو ضائع نہیں فرماتا۔ اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں ہے کہ کوئی اس کے دین کے لیے قربانی دے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نہ سراہے، اس کو نظر انداز کرے۔ یہ بعض لوگوں کا طریقہ ہوتا ہے، بڑی معذرت کے ساتھ میں عرض کرتا ہوں، اور یہ اس کی وجہ سے ایک کارکن کے دل میں ایک خلش بھی پیدا ہوتی ہے، وہ بدظن بھی ہو جاتا ہے، بدگمان ہو جاتا ہے، بعض اوقات وہ دور بھی چلا جاتا ہے کہ بعض لوگ جیسے دینی کوئی ہے معاملہ ہے، کوئی مثلاً استاد ہیں، ان کے اسٹوڈنٹس ہیں، کوئی پیر صاحب ہیں، ان کے مرید ہیں، کوئی ایک دینی کوئی تنظیم ہے مثال کے طور پر، وہ امیر ہیں، ان کے کچھ ماتحت ہیں، تو ان میں سے بعض ایسے ہوتے ہیں جو ماتحتین یا متبعین میں سے ہوتے ہیں کہ وہ رات دن محنت کر رہے ہوتے ہیں اس تنظیم کے لیے، اس آستانے کے لیے، اس ادارے کے لیے، لیکن بعض اوقات بڑوں کی طرف سے عجیب غریب اس قسم کے کمنٹس دے دیے جاتے ہیں کہ تم نے کیا کیا ہے، تمہارا کیا فائدہ ہے، تم نے کیا ہوگا تو اپنے فائدوں کے لیے کیا ہوگا، اپنے لیے کیا ہے، ہمارے لیے کیا کیا۔ اس طریقے سے بعض جملے کہہ کر
اور کسی کی دل آزاری کر دی جاتی ہے، اور اس سے بھی سامنے والا کارکن مایوس ہو کر پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ جو ایک اچھا مخلص آدمی ہوتا ہے وہ ڈس ہارٹ ہو جاتا ہے بہت زیادہ کہ میں نے کتنی قربانی دی، میں قربانیوں کی فہرست لا کے کوئی پیش کر سکتا ہوں، اور اگر پیش کر بھی دیں تو پھر اس پہ یہ کہنا کہ اس کا مطلب تم سنانے کے لیے تم نے کیا ہے، یہ قربانی اگر دی ہیں تو تم سنا رہے ہو اپنی قربانی۔ وہ کیا کرے، خاموش رہے تو آپ سرائیں نہیں، اس کی قربانیوں کو محسوس ہی نہ کر سکیں، اگر وہ بیان کر دے تو پھر آپ ٹارچر کریں کہ تمہاری تو قربانی نہیں ہے، یا ہیں تو یہ تم اس کا مطلب دکھا رہے ہو، سنا رہے ہو، اس کو کیش کرنا چاہتے ہو۔ وہ کرے کیا یہ بتا؟ تو یہ ہمیں آیات سکھا رہی ہیں۔ کاش ایسے لوگ سیکھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی کسی نے بھی اگر مدد کی ہے تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں یہ نہیں فرمایا کہ اگر کی ہے تو اپنی آخرت کے لیے کی ہے، اللہ کو اس کا کیا فائدہ؟ نہیں، اور یقیناً اللہ کو کوئی فائدہ بھی نہیں ہے، اس کی ذات کو کوئی فائدہ نہیں ہے، فائدہ ہے دین کو۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اتنا سراہا کہ ان کے دین کی مدد کو اپنی مدد قرار دے دیا کہ یہ وہ صحابہ ہیں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہوئے اپنے گھروں سے باہر نکلیں۔ اس سے ہمارے بڑے تھوڑا سا درس حاصل کریں، جن کے متبعین رات دن محنت کر رہے ہیں، انہیں چاہیے ان کی قربانیوں پہ خود نگاہ رکھیں، اسے خود محسوس کریں۔ یہ نہیں کہ کوئی آ کے سنائے تو ہم کہیں بھی واقعی تم نے قربانی دی، اور کوئی خاموشی سے اخلاص سے کام کر رہا تو ہم کہتے ہیں ہم دیکھیں ہی نہیں اس کی طرف، حوصلہ افزائی نہ کریں۔ حوصلہ افزائی ضروری ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے حوصلہ افزائی فرمائی، اس میں کوئی بری چیز نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ جی اس طرح بعض اوقات جو تابع شخص ہوتا ہے وہ ذرا سا موٹا ہو جاتا ہے اور وہ اس کا دماغ خراب ہو جاتا ہے، وہ سوچتا ہے میری کچھ اہمیت ہے تبھی تو تعریف کر رہے ہیں، تو اگر واقعی اس کا دماغ خراب ہو جاتا ہے تو یہ اس کی خرابی ہے یا آپ کی تربیت میں کمی ہے؟ آپ اپنی تربیت کو کامل کریں کہ اس کی تعریف کرنے کے باوجود اس میں تکبر پیدا نہ ہو، عجب و خود پسندی پیدا نہ ہو، وہ اس کا ذاتی وہ اس تمام محنت کو اپنا ذاتی وصف و کمال قرار نہ دے بلکہ فقط اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرے۔ یہ تو ہماری تربیت ہونی چاہیے نا، ہماری طرف سے اس کی تربیت ہونی چاہیے۔ خلاصہ کلام یہ ہے، اسی وجہ سے بہت سارے آستانے ویران ہو جاتے ہیں، چلتے ہوئے ادارے بند ہو جاتے ہیں، تنظیمیں تنزلی کا شکار ہو جاتی ہیں۔ میں دینی تنظیموں کی بات کر رہا ہوں، وہ تنزلی کے شکار ہو جاتی ہیں۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ جب آپ ایک شخص کی حوصلہ افزائی نہیں کریں گے تو ایسا ہی ہوگا۔ اسی طریقے سے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ ابوبکر، جس نے بھی مجھ پر دنیا میں کوئی احسان کیا میں نے اس کا بدلہ دنیا میں ہی اسے دے دیا، لیکن تمہارے احسانات کا بدلہ میدان محشر میں خود اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائے گا، ادا کرے گا۔ تو اب آپ اندازہ کریں کہ جس نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی تو سرکار اسے احسان سے تعبیر کر رہے ہیں، حالانکہ آپ نے کون سے ذاتی فائدے لیے ہیں؟ یقینی سی بات ہے کہ دین کے کام کے سلسلے میں صحابہ کرام نے آپ کے ساتھ تعاون کیا، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بطریق عاجزی اسے اپنے اوپر احسان قرار دے رہے ہیں، حالانکہ ہم ساری زندگی اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین سے وابستہ رہ کر ان کی خدمت بجا لائیں، ایک پاؤں پہ کھڑے ہو کے رات دن بھی، تو احسان تو دور کی بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کا حق بھی ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ ہمارے سرکار کا کمال ہے، کمال عاجزی ہے کہ آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس نے مجھ پر احسان کیا میں نے اس کا بدلہ اتار دیا۔ یہ دیکھیں یہ قدر ہے، اپنے نیچے متبع شخص نے جو دین کا کام کیا ہے اس کی قدر پہچانی ہے سرکار نے، اس پہ نگاہ رکھ رہے ہیں کون کتنی قربانی دے رہا ہے اور کتنا اس نے میرا ساتھ دیا ہے، اس کو محسوس کر رہے ہیں، اور پھر اس کا بدلہ بھی عطا فرما رہے ہیں۔ خود کہہ رہے ہیں کہ جس نے مجھ پہ احسان کیا میں نے اس کا بدلہ دنیا میں اس کو دیا ہے، لیکن ابوبکر تمہارے احسانات کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہی بروز قیامت عطا فرمائے گا۔ اس سے آپ خود سوچئے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں اضافہ ہوا ہوگا یا کمی؟ یقینی سی بات ہے کہ اضافہ، کہ یقیناً وہ ہو سکتا ہے انہوں نے سوچا ہو کہ کتنے میرے آقا کتنے اچھے ہیں کہ اگر میں نے کچھ خدمت کی ہے تو اس کو سرکار نے محسوس کیا ہے، اس کا احساس کیا ہے، اسے سراہا ہے، اسے مانا ہے۔ ہمارے یہاں پر حالت ہی ایسی ہے، کوئی رات دن محنت کر لے، جب اپنا وقت نکل جاتا ہے تو کون اور میں کون ہو جاتے ہیں، 2 منٹ میں اٹھا کے سائیڈ میں کر دیتے ہیں ہم آدمی کو، وہ بیچارہ پھر بدظن ہو کے اپنے تمام تر صلاحیتوں سمیت پیچھے ہٹ جاتا ہے، ڈس ہارٹ کر دیتے ہیں، اور اسی قسم کے جملے کہہ کے کہ تم نے کیا ہے بھائی، اگر کیا بھی تو اپنے لیے کیا، ہمارے لیے کیا ہے؟ یہ طریقہ کار نہ اللہ تعالیٰ کا ہے نہ اس کے رسول کا ہے، یہ خلاف سنت طریقہ ہے، یہ غلط طریقہ ہے، یہ احسان فراموشی والا طریقہ ہے۔ اس کو سمجھنا چاہیے۔ اگر کسی شخص نے
ہمارے ادارے کے لیے کام کیا ہے، میری تنظیم کے لیے کام کیا ہے، یا میرے ایک آستانے کے لیے کام کیا ہے، تو یقیناً اگر وہ ذاتی فائدہ مجھے نہیں بھی پہنچا رہا تب بھی وہ ایک فائدہ پہنچا رہا ہے، کہ اس میں میرا نام ہوگا، میرا مقام بنے گا، لوگ میرے قریب آئیں گے، اس کی محنت کی وجہ سے میری عزت میں اضافہ ہوگا، مجھے اس کو محسوس کرنا چاہیے۔ تو بڑی معذرت کے ساتھ خدا نخواستہ کوئی ہمارے بزرگ اگر سن رہے ہیں تو وہ یا کوئی ان کو اطلاع پہنچائے تو وہ ناراض نہ ہوں کہ یہ ہمیں سمجھا رہے ہیں، کیا کل کا بچہ ہمیں سمجھائے گا؟ تو واقعی ہم ایسے اپنے بزرگوں کے مقابلے میں بالکل چھوٹے بچے ہیں، اور ہم اللہ تعالی ہمیں بچہ ہی اپنے آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم طالب علم ہی ہیں۔ لیکن بہرحال جو میں ایک معاشرے میں محسوس کر رہا ہوں، اور 20-22 سال ہو گئے اس فیلڈ کے اندر کام کرتے ہوئے، جس طریقے سے ہم نے مایوس لوگوں کو بہت قریب سے دیکھا ہے، ان کے جذبات، ان کے تاثرات کو ہم نے سمجھا ہے، ان کی فیلنگز کو سمجھا ہے، اور ان کی جو طبعی تقاضے ہیں ان کو بہت قریب سے دیکھ کر، اور پھر ہم نے اپنے جو سسٹم میں ایک کمی ہے، ایک نقص کو محسوس کیا ہے، اس کا احساس کرتے ہوئے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں، صحیح کہہ رہے ہیں تو سوچا جائے، غلط کہہ رہے ہیں تو ہماری اصلاح کر دی جائے تو بہت ہی اچھی بات ہے، لیکن بہرحال یہ فیکٹ ہے، ایسا ہو رہا ہے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ بہرحال تو ذرا سبق حاصل کرنا چاہیے ان آیات سے کہ مہاجر صحابہ یقینی سی بات ہے اپنی آخرت کے لیے جا رہے ہیں، جنت کے حصول کے لیے جا رہے ہیں۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان آخرت کے نقصانات سے بچنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو اس میں بہت ساری چیز ذاتیات پر مشتمل ہے، لیکن چونکہ اس کے پیچھے اصل چیز دین کی مدد ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان کے عمل کو سراہا، ان کی تعریف کی ہے، ان کو احساس گویا کہ ایک طریقے سے دلا دیا گیا ہے کہ تمہاری جو محنت ہے، جو تم نے دین کے لیے کی ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس کو بہت معمولی سمجھا گیا ہے، بہت بڑی خدمت ہے، اسے قبول کیا گیا ہے، اور اتنا قبول کیا گیا ہے، اس کو اتنا سراہا گیا ہے کہ مدد تم نے اپنی آخرت کے لیے کی ہے اور دین کے لیے کی ہے، لیکن ہم اس کو بیان کرتے ہیں کہ تم نے اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی مدد کرتے ہوئے اپنے گھروں کو چھوڑا۔ بہت بڑی بات ہے، بہت ہی بڑی بات ہے، اس چیز کو سمجھنا ہوگا۔ اب آگے چلتے ہیں، 9ویں آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انصار صحابہ کرام کی تعریف بیان فرمائی۔ ارشاد فرماتا ہے کہ وَالَّذِينَ تَبَوَّئُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ، اور وہ لوگ جنہوں نے گھر اور ایمان ان سے پہلے ہی تیار کر لیے تھے، یعنی گھر پہلے ہی بنا لیے ہیں، اور ایمان پہلے ہی وہ قبول کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان سے پہلے سے مراد مہاجر صحابہ سے پہلے، تو یہ انصار صحابہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، کیونکہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی ہجرت نہیں فرمائی تھی تو بہت سارے مدینہ منورہ کے وفود آتے تھے، اور آ کے بیعت عقبہ بڑی مشہور ہے، وہاں پہ آ کے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے وادی کے اندر بیعت کر کے وہ وہاں جا کر اور پھر وہاں اسلام کی تبلیغ شروع ہو گئی تھی۔ ابھی حالانکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لے کر گئے تھے، یعنی بالکل زبردست قسم کی تیاری انہوں نے کر لی تھی۔ یہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ اس سے پہلے کہ مہاجر صحابہ وہاں پہنچتے، وہ صاحب ایمان بھی ہو چکے تھے، اور انہوں نے گھر بھی تیار کر لیے تھے، اور ایک ماحول انہوں نے بنا لیا تھا ان مہاجر صحابہ کے آنے سے پہلے ہی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ان کی وصف بیان کرتا ہے کہ یحبون من ہاجر الیہم، وہ محبوب رکھتے ہیں ان لوگوں کو جو ان کی طرف ہجرت کر کے جاتے ہیں۔ اب یہ گواہی دیکھیں اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، ایک طرف انصار صحابہ، ایک طرف مہاجر صحابہ۔ یہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک مسلمان اگر اپنے ملک کو چھوڑ کر ہمارے ملک میں آتا ہے تو معاشی لحاظ سے لازم سی بات ہے کہ عدم توازن پیدا ہوتا ہے، جیسے ہمارے ہاں افغانستان سے بہت سارے مسلمان بھائی بہن ہجرت کر کے آئے اور پھر پاکستان کے مختلف علاقوں میں آئے، تو یقینی سی بات ہے کہ لمحے کے لیے ڈس بیلنس تو ہوتا ہے معاملہ، کیونکہ بجلی زیادہ خرچ ہوتی ہے، پانی ہوتا ہے، ایک لیمیٹڈ ریسورسز ہوتی ہیں جن کے اندر اچانک زیادہ تعداد ہو جانے کی وجہ سے فرق پڑتا ہے۔ تو اب یہ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، بعض ایسے کسی اجنبی مہمان کی اور غیر متوقع آمد کو بڑا برا محسوس کرتے ہیں، وہ گالیاں بھی بک دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، انہیں دھکے دینے کی کوشش کرتے ہیں، نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کوئی اپنے اس سوچ کے ساتھ کہ جو کچھ ہے اللہ کا ہے، وہ اپنے بندوں کو جہاں رکھے، اگر ہمارے ذریعے کسی تک کچھ پہنچ بھی رہا ہے تو حقیقتاً یہ ہمارا ہے ہی کہاں، یہ تو اپنے اللہ کا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کا ہے اور ہمارے ذریعے وہاں تک پہنچ رہا ہے تو گویا کہ یہ ایک امانت تھی ہمارے پاس جو اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے لیے ہی ہمیں عطا کی تھی، اور اب یہ اس شخص تک پہنچ رہا ہے، تو پھر وہ تنگ دلی نہیں کرتے ہیں بلکہ عطا کرتے ہیں۔ یہ وہ شان تھی جو انصار صحابہ کی تھی۔
آپ کو معلوم ہے کہ جب مہاجر صحابہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ایک بہترین سیاست دان بھی تھے، ایک بہترین مدبر تھے، اور آپ کی حالات حاضرہ پر، لوگوں کی کیفیات پر، ان کی طبیعتوں پر، ماحول پر ایک گہری نظر تھی جو ایک رہنما کی ہونی چاہیے، ایک لیڈر کی ہونی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ جب یہ مہاجر صحابہ مدینہ منورہ میں آئیں گے، نہ ان کے پاس گھر بار ہے، نہ ان کے پاس ابھی کاروبار ہے، نہ ان کے پاس کھانے کے برتن وغیرہ ہیں، نہ کپڑے وغیرہ ہیں۔ اگر ان کو اسی حالت میں جا کر چھوڑ دیا گیا تو جو بالفرض اگر کوئی ابھی نیا نیا اسلام لایا ہے، ابھی اس کے اندر ایمان بہت زیادہ راسخ نہیں ہوا ہے، تو وہ ہو سکتا ہے اس آزمائش سے گھبرا جائے اور اسے اپنا گھر یاد آئے کہ یار کیا میرے عیش تھے، آرام تھے، اب یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو فوری طور پر ایک معاشی توازن قائم کرنا بہت ضروری تھا۔ اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین طریقہ یہ اختیار فرمایا، جو ایک تاریخی معاملہ ہے، کہ آپ نے مواخات قائم فرمائی، یعنی بھائی چارہ۔ آپ نے اعلان فرمایا کہ ہر انصاری صحابی ایک مہاجر صحابی کو اپنا بھائی بنا لے اور اپنا آدھا مال اس کو دے دے۔ آپ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے، آدھا مال اس کو دے دے۔ یہ نہیں کہ تم کھلا دینا، پلا دینا، ایک آدھ حجرہ دے دینا، ذرا اپنے ساتھ رکھ لینا، بھائی اپنے مہاجر بھائی ہیں، کوئی ایسا نہ ہو کہ بیچارے پریشان ہوں، آدھا مال دے دو۔ کتنی بڑی آزمائش ہے۔ اب دیکھیں مہاجر صحابہ کی اپنی ایک آزمائش کہ ٹوٹل مال چھوڑ کر اپنا یہاں پر آئے ہیں، تو ایک آزمائش پھر انصار جو صحابہ کرام تھے، انصاری صحابہ کے لیے بھی اللہ نے اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمائی کہ تم اپنا آدھا مال اپنے مہاجر بھائی کو دے دو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موافقات قائم فرمائی، تم ان کے ساتھ ہوگے، تم ان کے ساتھ ہوگے، تم ان کے ساتھ ہوگے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم رہ گئے تھے تو آپ رونے لگے۔ سرکار نے فرمایا علی کیا ہوا؟ عرض یا رسول اللہ آپ نے ہر ایک کا بھائی چارہ قائم فرما دیا ہے اور میرا کسی کے ساتھ نہیں فرمایا۔ سرکار نے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم میرے بھائی ہو۔ تو اس طرح سرکار نے ان کو اپنے ساتھ رکھا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ بھی بہت بڑی قربانی تھی انصار صحابہ کی کہ انہوں نے مہاجر صحابہ کو اپنے ساتھ رکھا۔ بلکہ یہاں تک روایت میں آتا ہے کہ اگر کسی انصاری صحابی کی 2 بیویاں تھیں اور یہ مہاجر صحابہ جو ہیں ان کی کوئی شادی نہیں ہے، ازواج نہیں ہیں، تو بیوی وہیں رہ گئی ہیں، وہ اسلام نہیں لائی ہیں، تو انہوں نے آفر کی ہے کہ آپ میری دونوں بیویوں کو دیکھ لیں، جو آپ کو پسند ہو مجھے بتائیں، میں اس کو طلاق دے دیتا ہوں اور اس کی شادی آپ کے ساتھ کرتا ہوں۔ کتنی بڑی بات ہے، آپ اندازہ کر فرمائیں۔ لیکن وہ مہاجر صحابے بڑے خوددار صحابہ تھے، بہت سو نے مدد بھی لی ہے مجبوری کے تحت، اور بہت سو نے کہا میں بس بازار کا رستہ بتاؤ، جیسے عبد الرحمن بن عوف، میں ہم خود ہی سب کچھ کر لیں گے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ انصاری صحابہ کی بڑی قربانی، انشاءاللہ اس کے جو اور ان کے جو فضیلت ذکر کی گئی ہے وہ نیکسٹ پروگرام میں مزید عرض کریں گے۔ وآخر دعوانا